अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे हमवतनों अस्सलामु अलैकुम। मुल्क में मौजूदा जो सियासी कशीदगी है, ये किसी तौर भी रियासत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। मेरी गुफ्तगू आप सुनेंगे तो कोई अंदाज़ा लगाएगा कि मुग़ल साहब पीटीआई की बात कर रहे हैं, कोई मुस्लिम लीग नून की बात कराएगा, लेकिन मेरी पसंदीदा जमात तो जमात इस्लामी है। साथियों, ये रियासत हमने अल्लाह से मांगी थी कि या अल्लाह हमारा रहन सहन मुख्तलिफ, हमारे तौर तरीके मुख्तलिफ, हमारा इबादत का तरीका मुख्तलिफ, हमें एक ऐसा टुकड़ा दे जहां हम आज़ादी से अपने दीन पर अमल कर सकें और अपनी मुआशी और मुआशरती जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनकी एहतियात कर सकें। अल्लाह पाक ने दे दिया, ख़जाने भरे हुए हैं इस मुल्क के अंदर, निकालने वाले कोई नहीं। लेकिन हमने फिर ये किया कि अल्लाह से किया हुआ वादा ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो पूरा नहीं किया। वतन की फ़िक्र कर नादां, क़यामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर। आप तो समझ रहे हैं ना जी कि ये इमरान खान को पकड़ लिया तो जेल कर दी, जुर्माना कर दिया, नाअहल कर दिया। इस तरह की बातें रियासतों में, दुनिया भर की रियासतों में आप देखेंगे बहुत कम होती हैं। अवाम वहाँ की लीडर को तब्दील कर लेती है, लेकिन यहाँ ये जो सियासी मामलात हैं दोस्तों, ये इस गिरावट का शिकार हैं कि लोगों ने अपनी अपनी सियासी पार्टी में इस तरह पनाह ली हुई है कि एक सियासी पार्टी, उसके वर्कर, उसके नुमाइंदे, उसके मेंबर दूसरी पार्टी के जानी दुश्मन बने हुए हैं। इमरान खान साहब सियासत में मेहनत तो करते रहे 15, 20, 21 साल या 24 साल, लेकिन सियासी मैच्योरिटी उनमें ना आ सकी। जब सियासी मैच्योरिटी उनमें ना आ सकी तो उन्होंने कहीं मीर जाफ़र बोला, कहीं मीर सादक बोला। ये अल्फाज बोलने वाले थे नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को कोई समझाने वाला नहीं था। मेरे कुछ साथी जिक्र करते हैं कि समझाते तो थे, लेकिन खान साहब जो है वो किसी की बात पर भी अमल करना अपनी तौहीन समझते थे, शायद अकले कुल समझते थे अपने आप को। हालांकि ये बात जो है ये आप पर वाज़ेह होनी चाहिए कि अकले कुल या मालिक सिर्फ रब्बुल आलमीन है, बादशाहों का बादशाह, हम उसके ग़ुलाम। ये जो खान साहब को जेल कर दी गई है, अब आप देखेंगे कि ये एक और तरह का बिगाड़ पैदा करेगी। हम कोर्ट की बड़ी इज्जत करते हैं, हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है। उन्होंने अपने दस्तूर में रहते हुए, आइन में रहते हुए फ़ैसले किए, लेकिन इसके नताइज क्या निकलेंगे वो बाज़ का सोचते सोचते बंदा डर जाता है कि इस रियासत का क्या बनेगा। मकरूज़ रियासत, रिसोर्सेज की तबाही, अफराद की हुकूमत। आए आज भी अपने अल्लाह के सामने तौबा करके, हमें क्या ये जमहूरी निज़ाम जो है ये आसमान से उतरा है? ये यूरोप वाले कहते हैं हमारे जमहूरियत है। भाई अमेरिका में सदारती निज़ाम है, यूके में प्राइम मिनिस्टर है, जर्मनी में चांसलर है, फ्रांस में सदर है। तो गोया उनको जो चीज़ सूट करती है वो उसको अडाप्ट करते हैं। लोगों, हमें जो चीज़ सूट करेगी वो शरिया है। शरिया आएगी इस मुल्क में तो ये अफरा तफरी से जान छूटेगी। वरना आज इमरान खान को अरेस्ट कर लिया है, 2 साल बाद किसी और की बारी आ सकती है। फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, कुर्बानियाँ देती आई है, उनके लिए मुसीबतें बनी हुई हैं। परसों मैं देख रहा था एक ज़ईफ़ुल उमर आदमी, चलने से कासर,
لیکن اپنے شہید بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا۔ کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، وہ تو جہاد فی سبیل، جہاں بھی کوئی پرابلم آئے، فلڈ آئے فوج کو بلاؤ، انریسٹ ہو فوج کو بلاؤ، بجلی چوری نہیں رکتی فوج کو بلاؤ، باہر کے معاملات تعلقات ملکوں سے خراب ہو رہے ہیں فوج کو بلاؤ۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، چائنا ایک ایسی ابھرتی ہوئی طاقت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست نے قیامت تک رہنا ہے، ورنہ کون 50 56 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے، کون 26 سے 28 ارب ڈالر کی ریلوے کے لیے، گاڑیوں کے لیے، فاسٹ ٹرین کے لیے انویسٹمنٹ کرے۔ لہذا وہ پہلو تو ایک اچھا ہے۔ ہمارا دنیا میں ہم نہ سمجھیں کہ کوئی دشمن ہے، ہمیں نصارہ سے بھی مل کے رہنا ہے، ہمیں یہود کی بھی قدر کرنی ہے، انسان کے طور پر صلح صفائی کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ میں ضرور کہہ دوں گا کہ پاکستان میں عدلیہ بھی ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے نہایت ہی قابل احترام چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی کس طرح کی ویڈیو نہیں آئی، یا یہ ویڈیو جو لوگوں نے کھیلا ہے تو یہ انہوں نے عزتیں اچھالی ہیں، عزتیں، خاندانوں کی عزتیں اچھالی ہیں۔ خان صاحب کو لے گئے ہیں جیل میں، اب وہ ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں، سپریم کورٹ میں کرتے ہیں، کیا ان کا بنتا ہے؟ یہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی جماعت نے کسی جج کو خریدا ہے، کبھی ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ضرور ہے جج ہمارے لیے معزز ہیں۔ لیکن جس گورنمنٹ کے ٹینیور میں جج وہ گورنمنٹ ہائر کرتی ہے، وہ جج کچھ نہ کچھ جس نے ہائر کیا ہے ان کو، ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ وہ نرم گوشہ جو ہے وہی پھر فیصلوں میں کسی حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ آؤ لوگوں، ڈیمانڈ کریں، کیا ملک میں شریعہ لاؤ، ملک میں دیانتدار جج لاؤ، ملک میں فوج کی پشتی بانی کرو، ملک میں معاش اور معاشرتی مسائل کو بہتر کرو، ملک میں ہر کوئی آزادی رکھتا ہے کہ وہ اپنے دین کی پیروی کرے۔ یہ ساری چیزیں تو ہو سکتی ہیں۔ خان صاحب آپ جیل میں چلے گئے، اللہ آپ پر بھی رحم کرے۔ آپ کے ینگسٹرز جو تھے انہوں نے تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ڈر تو یہ آ رہا تھا کہ خان صاحب کی یہ جو ٹک ٹاک ہے غالباً اس پر 70 یعنی کہ ملین 70 ملین یا 7 ملین لوگ فالو سے کر رہے ہیں یا ان کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کل دیکھا جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو پھر افراد سڑکوں پر نہیں آئے۔ میرا چھوٹا بیٹا ڈاکٹر محمد عمر مجھے پوچھنے لگا کہ اتنی پاپولیرٹی جو کلیم کی جاتی ہے تو لوگ سڑکوں پر کیوں نہیں آئے؟ میں کہا بیٹا، ملک میں اتنی غربت ہے کہ کوئی بندہ ایک دن کے لیے سڑک پر جانے کے لیے وقت نکالے تو اس کی 3 دن کی روٹی کا بندوبست نہیں ہوگا۔ دیہڑی لگاتا ہے 1000 روپے کی، 2 دن یا 1 دن روٹی کھا لیتا ہے۔ اگر دیہڑی مس کرے گا، روٹی کہاں سے کھائے گا؟ بچوں کو کہاں سے پالے گا؟ کیا کرے گا وہ معاشرے میں؟ لہذا اس چیز کے دونوں پہلو ہیں۔ خان صاحب آپ بھی ذرا صبر سے کام لیں۔ آپ نے 4-5 سال کی جد و جہد کے بعد یہ جو کہا کہ آئے پی ڈی ایم والے بیٹھیں، میں بیٹھتا ہوں، کبھی کبھی تو آپ کہا کرتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ خان صاحب، یہ بڑائی میرے صرف اللہ کو سجتی ہے، کسی کو اور نہیں سجتی۔ آپ کے منہ سے وہ جو الفاظ نکلے ہوئے تھے، دیکھیں آپ کو پھر آپ خود آگے بیان دینا پڑا کہ آؤ بیٹھتے ہیں، لیکن اس وقت پلوں سے نیچے بہت زیادہ پانی گزر چکا ہوا تھا، معاملات بڑے خرابی کی طرف جا چکے ہوئے تھے۔ اللہ اس ریاست کی خیر کر، سیاسی لوگوں ریاست کی بہتری کے لیے کوئی کام کرو، ریاست کی معاش کے لیے کوئی کام کرو،
ریاست کے معاشرتی مسائل کے لیے کوئی کام کرو تاکہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ جو آج کل بھی حکومت چل رہی ہے انہیں غریب کی اتنی پرواہ نہیں ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے آپ کو ذبح کر رہے ہیں، روٹی بھوک کے بغیر لوگ مر رہے ہیں۔ اس رب العالمین نے تو خوراک عطاری ہوئی ہے، اب قابضین نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو میرا اللہ پھر کیا کرے، وہ رازق ہے۔ لیکن یہ جو قابضین ہیں یہ اس طرح کا خود ساختہ اشرافیہ کا طبقہ ہے، اسے اب راہ راست پہ آنا ہوگا، غریب کی مدد کرنی ہوگی، جس کا حق ہے اسے حق ادا کرنا ہوگا۔ اور خان صاحب اب آپ بھی ذرا زیرک ہو جائیں، میچیور ہو جائیں، معاملات کو قریب سے دیکھیں، آپ تھوڑا سا حوصلے سے کام لیں۔ جب آپ زبان کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں تھنک ٹوائس والی بات جو ہے، کہنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں۔ کہنے کے بعد جب آپ سوچتے ہیں تو معاملہ تب تک بہت زیادہ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ نے پاکستان بھر کے تمام محکمہ جات کو جو چیلنج کیا تھا اس کے یہ نتیجہ تو نکلنا ہی تھا۔ اللہ آپ پر اور پاکستان پر رحم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔